بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے کھال کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جانوروں کے کھال سے ابھی کافی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، جیکٹ وغیرہ کھال سے بنتی ہیں اور بہترین مہنگی ملتی ہیں، جوتے وغیرہ بنتے ہیں۔ پرانے زمانے میں پانی کے مشکیزیں بڑے جو ہیں وہ جانوروں کے کھال سے بنائے جاتے تھے، مسلح بنائے جاتے تھے۔ تو شرعی حساب سے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کھالوں سے جو ہے نفع حاصل کرنا، ان کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جانور دو قسم کے، ایک وہ جانور ہیں جو معقول اللحم ہیں، یعنی حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، دوسرے وہ جانور ہیں جو غیر معقول اللحم ہے، یعنی ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اب غیر معقول اللحم جانور اور معقول اللحم جانور، اگر معقول اللحم جانور کو بھی شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، یعنی اس کو ذبح کر کے اس کا جو دم مسفوح ہوتا ہے وہ اس کا نہ نکلے، تو یہ جانور بھی غیر معقول یعنی حرام جانور کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی جو ہے مردار ہے، حرام ہے۔ تو معقول اللحم جانور ہو یا غیر معقول اللحم، معقول اللحم جانور جو ہے وہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو یا خود بخود وہ جو ہے جانور مر گیا ہو اور اس کا دم مسفوح یعنی بہنے والا جو ناپاک اور نجس خون ہوتا ہے وہ نہ نکلا ہو، تو ہر قسم کا جانور جو ہے اس کی کھال دباغت کے بعد استعمال کرنا، اسے نفع حاصل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ کیونکہ ہر کھال جو ہے وہ دباغت کے بعد ہی استعمال کی جا سکتی ہے، دباغت سے پہلے تو وہ قابل استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں چربی ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتا ہے، اس لیے اس کو دباغت کیا جاتا ہے۔ دباغت کہتے ہیں اس کھال کو سکھا کر اس کی چربی وغیرہ نکال کر، اور اس کو جو ہے پرانے زمانے میں تو اس کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، ابھی بھی دھوپ میں سکھاتے ہیں، لیکن اب اس کے سکھانے کے اور دباغت کے کئی جدید طریقے آ گئے ہیں جو بہترین طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اس کی بدبو وغیرہ، اس کی چربی وغیرہ جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ تو دباغت کے بعد ہر جانور کی کھال، چاہے کتا ہو، چاہے بھیڑیا ہو، چاہے مردار جانور ہو، اس کی کھال دباغت کے بعد استعمال کرنا، اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، سوائے خنزیر کے کھال کے۔ خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، دباغت کے بعد بھی اس کے کھال کو استعمال کرنا، اس سے نفع حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نجس ہے، وہ اس میں پلیتی ہے، اور اس کے اندر جو وہ شمیل ہے اور اس کی جو غلاظت ہے تو وہ جو ہے وہ دباغت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے نجس العین ہونے کی وجہ سے خنزیر کا کھال جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی، اگرچہ اس کو دباغت کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آدمی کی کھال یعنی انسان کی کھال، وہ بھی دباغت کے بعد قابل استعمال نہیں ہے، اس سے نفع حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ عظمت کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کے کھال کو استعمال کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سوائے ان دو کے یعنی خنزیر اور آدمی کے کھال، یہ دباغت کے بعد بھی ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، ان سے نفع حاصل نہیں کیا جائے گا، خنزیر نجس العین ہونے کی وجہ سے، اور انسان اور آدمی جو ہے وہ عزت اور عظمت اور احترام کی وجہ سے اس کے کھال سے نفع حاصل نہیں کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ ہر جانور کے کھال سے نفع حاصل کرنا، استعمال کرنا شریعت میں دباغت کے بعد جائز ہے۔